السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 57 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ اور اے حبیب، آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتے اور انہیں ایذائیں دیتے تھے۔ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ کفار کی جاہلانہ باتوں کا ویسا ہی جواب نہ دیں بلکہ صبر کریں اور انہیں صرف یہ دعا دے دیا کریں، یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یہ حکم یعنی بہرحال صرف صبر ہی کرنا جہاد کے حکم سے پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا گیا، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک کافر نے ان کی شان میں بیہودہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے اور معاف فرمانے کا حکم دیا۔ بہرحال آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ وہ کافروں سے وہ بات کیا کریں جو نرم ہو یا پاکیزہ ہو، ادب اور تہذیب کی ہو، ارشاد و ہدایت کی ہو، حتیٰ کہ کفار اگر بیہودگی کریں تو ان کا جواب انہی کے انداز میں نہ دیا جائے۔ فی زمانہ جہاد کا حکم موجود ہے، لیکن وہ حکومت کے انتظام سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب کوئی کافر کسی مسلمان سے بد کلامی کرے تو یہ اس سے جہاد و قتال شروع کر دے، بلکہ اب اگر ایسا ہو تو بھی قانونی کارروائی ہی کی جا سکتی ہے۔
ہاں کافر قوم مسلمانوں سے عمومی رویہ یہ بنا لے اور اب سلطنت جہاد کا فیصلہ کرے تو وہ جدا حکم ہے، اور انفرادی طور پر تو کفار کی بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا اب بھی سنت ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ دلیل تو خوی دو مگر بیہودہ بات منہ سے نہ نکالو۔ فی زمانہ اس حکم پر عمل کرنے کی سخت حاجت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دلیل سے پہلے گولی اور گالی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں بتا دیا کہ بد تہذیبی اور بدتمیزی شیطان کے ہتھیار ہیں، اور ان کے ذریعے وہ تمہیں غصہ دلواتا اور بھڑکاتا ہے کہ ترکی و ترکی جواب دو، جس سے لڑائی فساد کی نوبت آ جائے۔ یہ شیطان کی انسان سے دشمنی ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 54 اور 55 میں ارشاد ہے، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو اے کافرو تمہیں توبہ اور ایمان کی توفیق عطا فرما کر تم پر رحم فرمائے، اور چاہے تو حالت کفر میں باقی رکھ کر عذاب دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہوں، بلکہ آپ صرف مبلغ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے، یعنی تمہارا رب آسمان و زمین میں موجود ساری مخلوق کے سب احوال کو جانتا ہے، اور اس بات کو بھی کہ کون کس لائق ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو دوسروں پر مخصوص فضائل کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنانا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار امور میں فضیلت تامہ عطا فرمائی۔ ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ زبور کتاب الہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں 150 صورتیں ہیں، سب میں دعا اور اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کی تحمید و تمجید ہے، نہ اس میں حلال و حرام کا بیان، نہ فرائض، نہ حدود و احکام۔ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا گیا۔ مفسرین نے اس کی چند وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ پھر ارشاد کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، باوجود یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ملک بھی عطا کیا تھا، لیکن اس کا ذکر نہ فرمایا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ آیت میں جس فضیلت کا ذکر ہے وہ فضیلت علم ہے، نہ کہ فضیلت ملک و مال۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور ان کی امت خیر الامم۔ اسی سبب سے آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام اور زبور کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہود کا گمان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں اور توریت کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمانے کا ذکر کر کے یہود کی تکذیب کر دی گئی اور ان کے دعوے کا بطلان ظاہر فرما دیا گیا۔ الغرض یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کبریٰ پر دلالت کرتی ہے۔ آیت نمبر 56 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو،
تو وہ تم سے تکلیف ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ اسے پھیر دینے کا۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کفار شدید قحط میں مبتلا ہوئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ کتے اور مردار کھا گئے، اور بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد لے کر آئے اور آپ سے دعا کی، التجا کی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب بتوں کو خدا مانتے ہو تو اس وقت انہیں پکارو اور وہ تمہاری مدد کریں، اور جب تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو کیوں انہیں معبود بناتے ہو؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بت معبود نہیں، نہ تو اس پر قادر ہیں کہ تکلیف مٹا دیں اور نہ اس پر کہ تم سے مصیبت منتقل کر کے دوسروں پر ڈال دیں۔ آیت نمبر 57 میں ارشاد ہے، وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وہ جنہیں یہ پوچھتے ہیں، کفار کے بہت سے گروہ تھے، کوئی بتوں اور دیوتاؤں کو پوچھتا تھا اور کوئی فرشتوں کو، یوں ہی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور یہودیوں کا ایک گروہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، یوں ہی بہت سے لوگ ایسے جنوں کو پوچھتے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ان کے پوچھنے والوں کو خبر نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان لوگوں کو شرم دلائی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن مقربین بارگاہ الہی کو یہ لوگ پوچھتے ہیں وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، تاکہ جو سب سے زیادہ مقرب ہو اس کو وسیلہ بنائیں۔ تو جب یہ مقربین بھی بارگاہ الہی تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں اور عذاب الہی سے ڈرتے ہیں تو کافر انہیں کس طرح معبود سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ آیت میں وسیلہ بنانے کا جواز بیان کیا گیا ہے اور شرک کا رد کیا گیا ہے۔ وسیلہ ماننے اور خدا ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو وسیلوں کو شرک کہے وہ اس آیت کے مطابق معاذ اللہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی شرک کا مرتکب قرار دیتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہیں کہ بارگاہ الہی میں سب سے مقرب وہی ہیں، تو بقیہ سب انہی کو وسیلہ بناتے ہیں اور اسی لیے میدان قیامت میں سب لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی جمع ہو کر حاضری دیں گے اور بارگاہ الہی میں سفارش کروائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان